ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں آج ہے وجہ تسمیہ کتاب، نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور وجہ تسمیہ کتاب۔ سوال ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام ارشاد الصرف کیوں رکھا گیا؟ سوال ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام جواب یہ ہے کہ ارشاد مصدر ہے، اور مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہو تو اس کو مصدر مبنی للفاعل کہا جاتا ہے، اور جب مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو اس کو مصدر مبنی للمفعول کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ ارشاد بمعنی اسم فاعل مرشدن کے ہے، اور صرف سے پہلے علم کا لفظ محذوف ہے، تو تقدیر عبارت ہوگی ھذا الکتاب مرشد الی علم الصرف، یہ کتاب علم صرف کی طرف رہنمائی کرتی ہے، علم صرف کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے والی ہے۔ بھئی جیسے مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح علم صرف آدمی کو لغت عربی کی حقیقت فہمی تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے ارشاد بمعنی مرشد ان کے ہے، یہ کتاب کا جو نام ہے اس کے مقصد اور غرض کی طرف بھی اس سے اشارہ ہے، یعنی ایسا نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے مجھے کس چیز میں فائدہ حاصل ہوگا۔ ارشاد الصرف بمعنی مرشد الی علم الصرف، یعنی علم صرف کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اس سے پتہ چلا، اس نام سے ہی پتہ چلا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے علم صرف کا مجھے فائدہ ہوگا، باقی نحو یا لغت یا منطق یا فلسفہ یا کسی اور فن کے بارے میں مجھے فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علمی مرتبہ کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے حضرت مولانا خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک اللہ والا گزرا ہے کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر اپنا نام ہی نہیں رکھا، اور کتاب بھی اس نے ایسی تصنیف کی جو اس فن کے اندر جامع کتاب ہے۔ اس سے پہلے علم صرف کے اندر جتنی بھی کتابیں بزرگوں نے تصنیف کی ہیں، بعض کتابوں کے اندر قوانین ہیں تو ابواب نہیں، بعض ابواب پر مشتمل ہے تو ان میں قوانین نہیں، یعنی انہوں نے جو کتاب تصنیف کی ہے یہ جامع کتاب ہے اس فن کے لیے کہ اس میں قوانین بھی ہیں، بنا بھی ہیں، اشتقاق بھی ہیں، تعلیلات بھی ہیں، ابواب بھی ہیں اور مقدمہ بھی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے انسان گزرے ہیں، ان کا نام مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس تصنیف میں اپنے نام کو بھی بالکل ظاہر نہیں کیا۔ 2 سال تک تقریباً حیدرآباد کے قریب پیر جھنڈا میں جو ہے وہ علاقے میں وہی پڑھاتے رہے۔ مشہور ایسے ہے کہ یہ بیل پٹ تو جھٹ پٹ جس کو آج کل نصیر آباد وغیرہ کہتے ہیں، انہی علاقوں میں
گرمی کے ایام میں کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو دوپہر کو جو ہے قیلولہ کی نیت سے کسی درخت کے سائے میں انہوں نے آرام فرمایا، وہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ مشہور ہے، باقی حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ واقعتاً اسی طرح ہے یا یہ واقعہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آگے ہے لغت۔ لغت کا لغوی معنی ہے زبان۔ لغت کا لغوی معنی زبان۔ لغت کا لغوی معنی زبان۔ اور اصطلاح میں لغت کہتے ہیں ما یعبر به کل قوم عن اغراضهم، الفاظ کا وہ ذخیرہ کہ جس کے ذریعہ سے ہر قوم اپنے مقاصد کا اظہار کرتی ہو۔ لغت کا لغوی معنی ہے بولو تو صحیح، زبان اور بولی۔ اور لغت کا اصطلاحی معنی ہے ما یعبر به کل قوم عن اغراضهم، الفاظ کا وہ ذخیرہ کہ جس کے ذریعہ سے ہر قوم اپنے مقاصد کا اظہار کرتی ہو۔ اصطلاح کا لغوی معنی ہے سلو کرنا۔ اصطلاح کا لغوی معنی ہے سلو کرنا، اور اصطلاح کا اصطلاحی معنی ہے اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص۔ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، کسی مخصوص جماعت کا، کسی جماعت کا کسی مخصوص بات پر اتفاق کرنا کسی مخصوص تعبیر کے ساتھ، کسی مخصوص جماعت کا، کسی مخصوص قوم کا، کسی مخصوص گروہ کا کسی مخصوص بات پر اتفاق کرنا ایک مخصوص تعبیر کے ساتھ۔ مثلا روٹی ہے، اب اردو بولنے والوں نے اتفاق کیا ہے کہ بھئی اس چیز کو روٹی سے تعبیر کریں، اور پشتو والوں نے اتفاق کیا کہ اسی ہی چیز کو جو ہے تعبیر کریں، اور سرائکی بولنے والے یا سندھی بولنے والوں نے اتفاق کیا کہ اسی چیز کو تعبیر کریں معنی سے۔ چیز وہی ایک ہے، لیکن ہر ایک مخصوص جماعت نے اتفاق کیا کہ اس کو اس لفظ سے تعبیر کرنا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے انداختن پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو انسان بول سکے، جس کو انسان بول سکے۔ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو انسان بول سکے۔ صیغے کا لغوی معنی ہے سونے کو پگھال کر سانچہ میں ڈالنا۔ صیغے کا لغوی معنی ہے سونے کو پگھال کر سانچہ میں ڈالنا، اور صیغے کا اصطلاحی معنی ہے ہی ہیئۃ حاصلۃ من ترکیب حروف و حرکات و سکنات۔ صیغے کا لغوی معنی ہے سونے کو پگھال کر سانچہ میں ڈالنا، سونے کو پگھال کر سانچہ میں ڈالنا، اور صیغے کا اصطلاح میں صیغہ کہتے ہیں ہی ہیئۃ حاصلۃ من ترکیب حروف و حرکات و سکنات۔ حروفوں کو حرکات، سکنات اور ترتیب دینے کے بعد جو شکل لاحق ہو اس شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔
حروفوں کو حرکات، سکنات اور ترتیب دینے کے بعد جو شکل لاحق ہو اس شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ حروفوں کو حرکات، سکنات، ترتیب دینے کے بعد جو شکل لاحق ہو اس شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ مثلا یہ الگ الگ کیا ہے؟ حروف ہجا ہے، یا ہے، ضاد ہے، را ہے، با ہے، الگ الگ حروف ہجا ہے۔ اب ان کو اسی ترتیب سے رکھا کہ پہلے یا کو، پھر اسی ترتیب سے رکھا کہ پہلے یا کو اور پھر ضاد کو، پھر را کو، پھر با کو۔ ان حروفوں کو اس ترتیب سے رکھا اور اس کے بعد ان کو حرکات اور سکنات دی۔ یضرب یا پر زبر اور ضاد کو ساکن کر دیا، را پر کسرہ۔ تو اب ان حروفوں کو اس ترتیب سے رکھنے اور حرکات سکنات کے بعد اب ان کو یہ حیت اور شکل حاصل ہو گئی۔ اب اس حیت اور شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ اب ان حروفوں کو اس ترتیب سے رکھنے کے اور حرکات اور سکنات کے بعد یہ حیت اور شکل حاصل ہو گئی۔ اب اس حیت اور شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ اب وہ کون سی حیت حاصل ہو گئی؟ بولو تو صحیح۔ یضربو صیغے کا لغوی معنی ہے سونے کو پگھال کر چاک میں ڈالنا، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہی ہیئۃ حاصلۃ من ترکیب حروف و حرکات و سکنات۔ حروفوں کو حرکات، سکنات، ترتیب دینے کے بعد جو شکل حاصل ہو اس شکل کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ حروف زوائد جو ہے، حروف زوائد جو اسموں کے اندر اور افعال کے اندر جو حروف عام طور پر زائد ہوتے ہیں وہ 11 ہیں، جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا۔ جیسے کہ کتاب کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کون سے حروف جو ہے زائد ہوتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا سألتمونیہا۔ اس کا معنی تم نے مجھ سے ان حروفوں کو پوچھا تھا، یعنی وہ میں نے جو آپ کو بتلائے تھے وہ یہی ہیں۔ اب سب سألتمونیہا کے اندر وہ تمام حروف موجود ہیں، لیکن شاگرد نے چونکہ بات نہیں سمجھی، پھر دوسرے دن آیا کہ استاد کون سے حروف جو ہے زوائد کون کون سے حروف ہیں؟ تو جواب میں اس بزرگ نے فرمایا الیوم تنساہا۔ اب الیوم تنسا کے اندر بھی وہی حروف ہیں جو سألتمونیہا کے اندر ہے، لیکن حروف آگے پیچھے ہیں، لیکن حروف ہیں وہی جو سألتمونیہا کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے دن آیا، پوچھا کہ حروف زوائد کون سے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا حویت السمانا۔ اس کا معنی ہے میں نے موٹی عورتوں کو دوست رکھا تھا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے اندر وہ تمام حروف آ جائیں جو سألتمونیہا کے اندر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حروف عام طور پر اسماء میں اور افعال میں زوائد آتے ہیں ان کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، یعنی سین ہے، حمزہ ہے، لام، تا، واو، میم، نون، یا، الف، یہ حروف ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں، باء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مدخلہ، رب، حاشا، من، عدافی، ان، علی، حتی، الی۔ مبنی وہ ہے جو عامل کے عمل سے اس کے آخری حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور معرب وہ اسم ہے کہ جس عامل کے عمل کے تبدیلی سے جس اسم کے آخری حالت میں تبدیلی آئے، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ پھر اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہے کہ جس کے اوپر تینوں حرکتیں اور تنوین پڑھی جا سکے،
اور غیر منصرف وہ ہے کہ جس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہ آ سکے، نہ پڑھی جا سکے۔ نون تنوین، نون تنوین، نون تنوین کا لغوی معنی ہے وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہی نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل ولا یکتب۔ ہی نون ساکنۃ تتبع، ہی نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل ولا تکتب۔ وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخری حرف کے حرکت کے بعد آئے، وہ نون ساکن جو کلمے کے آخری حرف کے حرکت کے بعد آئے اور فعل کی تاکید کے لیے بھی نہ ہو، اور وہ نون قراءت میں آ جائے، پڑھنے میں تو آ جائے لیکن لکھنے میں نہ آئے۔ مثلا زیدن، زیدن، اب زیدن اس کا آخری حرف کیا ہے؟ بولو تو صحیح، دال ہے، اور دال کے اوپر ضمہ ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، زیدو۔ اب نون تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخری حرف کے حرکت کے بعد ہے۔ اب کلمے کا آخری حرف ہے دال، دال ہے، اور اس کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ اب اس کے بعد جو نون ساکن پڑھنے میں آئے اس کو کہا جاتا ہے نون تنوین۔ مثلا زیدن پہلے تھا زیدو، دال آخری حرف ہے، اس کے اوپر حرکت ہے ضمہ، اب اس کے بعد جو نون پڑھنے میں آ جائے اس کو کہا جاتا ہے نون تنوین، جیسے کہ زیدن، جیسے کہ زیدن۔ اب یہ نون پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں اگر اس کو لکھو تو پھر اس کے لکھنے کی شکل یہ بن جائے گی زیدن، میں تو نون تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخری حرف کے حرکت کے بعد آئے، اور وہ نون پڑھنے میں آئے لیکن لکھنے میں نہ آئے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یا تو کلمے کے آخری حرف کے اوپر جو ہے رفع ضمے کے بعد جو ہے ایک الٹا پیش ہو، جیسے کہ زیدن، جیسے کہ زیدن، یا کیا ہے کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں جیسے کہ زیدن، یا دو زیر ہوں جیسے کہ۔ تو نون تنوین کی تعریف ہی نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل، فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو، فعل کی تاکید کا قید لگا کر لا نصف عن اس جیسے الفاظوں کو نکالا کہ بسا اوقات جو ہے نون تاکید خفیفہ کو نون تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات اہل فن، اہل لغت نون تنوین کی شکل میں نون تاکید کو لکھتے ہیں، حقیقت میں وہ نون تاکید ہے لیکن اس کو لکھتے ہیں نون تنوین کی شکل میں۔ مثلا لا نصف عن، لا نصف عن، اب لا نصف عن یہ فعل ہے، یہ نون تاکید خفیفہ ہے، نون تاکید خفیف ہے، لیکن کبھی کبھی اہل فن اس نون تاکید خفیفہ کو نون تنوین کی شکل میں لکھتے ہیں، نون تنوین کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اب لکھا جاتا ہے نون تنوین، حقیقت میں وہ نون تنوین نہیں، لکھا یوں جاتا ہے لا نصف عن، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے
اس لیے لا لتاکید الفعل کا قید لگا کر نون تنوین کو جو ہے اس سے نکالا کہ وہ نون تنوین فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو. اب یہ حقیقت میں ہے نون تاکید خفیف لیکن لکھا گیا ہے نون تنوین کی شکل میں. ہی نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل. حروف نواسب 4 ہیں ان لن کئی اذن اور حروف جوازم 5 ہیں ان ولم لما ولام امر لائے نہی ان لم لما لام امر لیضرب لیضربا اور لائے نہی. حروف ندا 5 ہیں یا ایا حیا اے آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے تو کیا لیکن حمد سے کیوں نہیں کیا؟ یعنی بسم اللہ کا تو ذکر ہے لیکن الحمدللہ کا ذکر نہیں ہے. اس کے 2 جواب بزرگوں نے دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ بسم اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے. بسم اللہ سے بھی مقصد اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا اور حمد سے بھی مقصد اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا ہے. تو بسم اللہ کے ضمن میں حمد آ گیا اس لیے الگ حمد کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں عام مصنفین کی طرح اپنی کتاب میں خطبہ مسنونہ کو لکھا ہے. بسم اللہ کے بعد خطبہ مسنونہ موجود ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو ارشاد الصرف کے نسخے طبع ہوئے ہیں ان کے اندر خطبہ مسنونہ موجود ہے. بعد والوں نے جو ہے خطبہ مسنونے کو نکالا ہے لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا. بدان اسعدک اللہ تعالی تو جان. بدان اسعدک اللہ تو جان. کہیں اگر طالب العلم کو متوجہ کرنا مقصود ہو تو مصنفین کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ اس کی ابتدا میں بدان کا لفظ لکھتے ہیں. اگر کہیں جو ہے طالب العلم کی توجہ جو ہے اپنی طرف متوجہ کرانا مقصود ہو تو پھر وہ بدان کا لفظ لکھتے ہیں. بدان کے اندر با زائد ہے, دان جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے تو جان, تو بیدار ہو جا, تو ہوشیار ہو جا. اب سوال ہوتا ہے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کہ بدان کا لفظ بھی آتا ہے, ببین کا بھی آتا ہے, بشنو کا بھی لفظ فارسی میں مستعمل ہے, تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بدان کا لفظ تو ذکر کیا لیکن ببین اور بشنو کا لفظ ذکر نہیں. جواب یہ ہے کہ ببین کا تعلق ہے آنکھوں کے ساتھ, اس کا معنی تو دیکھ. بشنو کا تعلق ہے کانوں کے ساتھ, تو سن. اور دان کا تعلق ہے دل کے ساتھ, تو دل کے ساتھ کسی چیز کو جاننا وہ باقی اعضاء کے جاننے سے کئی گنا بہتر ہے. اس لیے مصنفین حضرات وہ طلباء کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے دان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں, بدان تو جان. اسعدک اللہ تعالی فی الدارین. اب اسعد یہ ماضی کا صیغہ ہے. اگر ماضی والا ترجمہ کرو تو اس کا معنی اللہ تعالی نے تمہیں نیک بخت بنایا ہے دونوں جہانوں میں کہ پڑھنے کے لیے دین کے لیے اللہ پاک نے تمہیں قبول فرمایا ہے. سوال ہوتا ہے کہ ابتدا میں بھی فارسی کا لفظ ہے, آگے بھی فارسی کا لفظ ہے, درمیان کے اندر عربی کا ٹکڑا کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ طالب العلم کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں دعا کی, کیونکہ عربی زبان اللہ پاک کو باقی تمام زبانوں سے زیادہ پسند ہے.
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں اور جنت کے اندر بھی عربی زبان بولی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے عربی زبان کی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بولو تو صحیح۔ اب نسبت کی وجہ سے ایک خارجی بات، نسبت کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی طرف نسبت ہے تو وہ اس اعلیٰ چیز کی طرف ترقی کرے گا، اور اگر ادنا چیز کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس کا حیثیت بھی ادنا۔ بھئی ایک آدمی سائیکل چلانا جانتا ہے، اب میں کہوں کہ یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ سائیکل چلانے میں ماہر ہے، اور یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ جہاز چلانے میں ماہر ہے، اب اس کی نسبت جہاز کی طرف، اس کی نسبت سائیکل کی طرف، اس بزرگ کی موٹر سائیکل کی طرف، اس کی جو ہے بس اور ٹرک کی طرف، ایسے اب ہر ایک کی نسبت ہے، جس چیز کی طرف نسبت جو جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے اس میں اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اس لیے جہاز کے چلانے والے کو ڈرائیور نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جی اچھا ماہر ہو ایسے میں۔ تو اب عربی کی طرف نسبت، آدمی جہاں اپنی حاجت پوری کرے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بیت الخلا، ایسے میں جگہ وہی ہے لیکن عربی میں بیت الخلا، اور ہماری اصلی زبان میں نہیں، ہاں باتھ روم دوسرا نام۔ اب آپ کی مرضی جس نسبت کو پسند کرو، اس کی نسبت جو ہے عربیت کی طرف جاتی ہے، اور عربیت سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، اور لیٹرین تے باتھ روم یہ جو ہے انگریز کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے۔ اب طالب علم اور مولویوں کے لیے تو میں تو بس اس لفظ کو سنتا ہوں، میں کہتا ہوں اس مولوی کو، اس طالب علم کو ذبح کر دوں۔ ساری زندگی جو ہے وہ پڑھاتا ہے قرآن حدیث اور استعمال کرتا ہے، بابا فلان کہاں ہے، کہتے ہیں وہ لیٹرین چلا گیا ہے یا وہ باتھ روم میں ہے۔ اب باتھ روم ہے، لیٹرین، یہ ہماری تو زبانیں ہیں ہی نہیں، ہماری تو ان کی طرف کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس نسبت والے لوگوں سے بیت الخلا کا لفظ؟ جب وہ ہماری نسبت کو قبول نہیں کرتے تو ہم پر کون سی اللہ پاک کی عذاب اور مصیبت پڑی ہے کہ ہم ان کی نسبتوں کو جو ہے اپنے زبان کا تاج بنائیں اور اپنے استعمال میں ان کو جو ہے استعمال کریں۔ میں تو ایسے لفظوں سے کو انتہائی طالب علم کے لیے اور علماء حضرات کے لیے کبھی سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کی شان نہیں کہ وہ لیٹرین بولے، باتھ روم بولے، اور ایک عالم دین کی بھی میں شان نہیں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو۔ پرانے دور میں ہم نے کبھی بھی الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن آج کل چونکہ کیا کہتے ہیں روشن خیالی کی طرف جائے، باقی تو ماشاءاللہ جائیں لیکن ہم مدرسے والے بھی بگڑ گئے ہیں۔ ہمارے دور میں جہاں تعلیم ہوتی تھی اس کو درسگاہ کہا جاتا تھا، بھئی فلان استاد کہاں ہے، درسگاہ میں ہے، فلان طالب علم بابا کہاں ہے، درسگاہ میں ہے۔ اب تو اگر کسی طالب علم کے سامنے درسگاہ کہو وہ بیچارہ حیران ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا بول رہا ہے، پشتو میں بول رہا ہے، پتہ نہیں یہ عربی لفظ بول رہا ہے۔ ہاں اس کو کہو کہ فلانا کلاس میں ہے، کلاس کہو تمہاری مرضی، گلاس کہو تمہاری مرضی، جگ کہو تمہاری مرضی، اگر زیادہ موٹا ہے تو ڈرم کہو۔ یہ چیزیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہیں معمولی چیزیں، لیکن حقیقت میں یہ معمولی نہیں ہے، ان کی صرف آدمی اس نسبت کو دل میں رکھے بس
یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اس کی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ آیا اس کی نسبت جو ہے محمد الرسول اللہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زبان کی طرف جا رہی ہے تو یوں سمجھو کہ یہ ایک سعادت کی چیز ہے۔ اگر اس کی نسبت جا رہی ہے دشمن اسلام کی طرف جو رات دن ہمیں مارتے ہیں، ہمیں ذبح کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کی جو ہے زبان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان کے استعمال کرنے کو بھی اپنے لیے پھر فخر محسوس کرتے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ جو طالب علم تھوڑا سا وہ انگریزی وغیرہ لکھنا اور بولنا جانتا ہو تو بس وہ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے جبریل امین ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فرشتے، میں سب سے بڑا فرشتہ ہوں کیونکہ میں دس از ڈور بول سکتا ہوں، میں یہ الفاظ بول سکتا ہوں۔ انگریزی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیکھ لے دین کی نیت سے، دین کی خدمت کی نیت سے سیکھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے استعمال پر فخر محسوس کرے، اپنے دل کے اندر جو ہے اس کو کہ ایک نخوت اور تکبر محسوس ہو کہ میں ماشاءاللہ انگریزی بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی تکبر اور فخر کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بڑائی کی چیز ہے ہی نہیں، ایک زبان ہے، اور اس زبان کی طرف ہماری کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سیکھتا ہے اس نیت سے کہ میں سیکھ کے دینی کام کروں، کوئی قباحت اس میں نہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن عام طور پر اپنے روز مرے کے جو استعمال کی چیزیں ہیں جب ان کے نام عربی میں موجود ہیں تو پھر عربی کو چھوڑ کر ہم غیروں کے لفظ کے استعمال کریں، مثلا بیت الخلاء کی جگہ پر ہم کہیں لیٹرین، اور حمام کی جگہ پر ہم کہیں باتھ روم، تو یہ عالم دین اور طالب العلم مدرسے کے چار دیواری میں رہنے والے کے شان کے موافق نہیں۔ وہ اپنی ہی زبان پہ زیادہ حسین لگتا ہے، وہ اپنی شکل میں، اپنی لباس میں وہ حسین و جمیل لگتا ہے، وہ اپنی زبان، اپنی شکل اور حیات کو تبدیل کرے اور پڑھے عربی، پڑھائے عربی، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسعدک اللہ تعالی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں طالب علم کے لیے دعا کی، چونکہ عربی زبان اللہ پاک کے ہاں جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ زبان ہے۔ اب اسعد یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب دعا کے موقع پر عام طور ماضی بمعنی مضارع کے ہوتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہم، یا کھانا کھانے کے بعد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، افطر عندکم اکل طعامکم الابرار وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب اکل طعامکم الابرار، ابرار بزرگوں نے تمہارے طعام کو کھا لیا ہے، حالانکہ ماضی ہے، معنی یہاں مضارع کا ہے، اس کا معنی کھانے والا دعا دے رہا ہے کہ اللہ کرے آئندہ بھی تمہارے گھر کے دسترخوانے پہ ابرار کھائیں، ایسے میں، اور تمہارے ہاں جو ہے روزے دار افطار کرتے رہیں، حالانکہ صیغہ ماضی کا ہے، لیکن دعا کے موقع پر بولا جاتا ہے ماضی کا صیغہ، لیکن مراد اس سے ہوتا ہے مضارع۔ اب اسعدک اللہ، یہ دعا، یہ جملہ ہے اسعد بمانے مضارع کے کرو، تب بھی صحیح ہے۔ اس کا معنی چلا اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں نیک بخت بنائے، یعنی تم نے اپنے آپ کو جس کام کے لیے وقف کیا ہے چلا اللہ تمہیں اسی پہ استقامت نصیب فرمائے، آخر دم تک تمہیں پختگی نصیب عطا فرمائے۔ کلمات لغت عرب برس قسمت، الفاظ زبان عرب کے 3 قسم پر ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہر زبان کے الفاظ 3 قسم پر ہیں، تو پھر کتاب والے نے لغت کے ساتھ عرب کا قید کیوں لگایا؟ بھئی جتنے بھی زبانیں ہیں، لغتیں ہیں،
وہ سب کے سب 3 قسم پر ہیں۔ تو پھر کتاب والے نے کلمات لغت عرب برسے قسمت عرب کا ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بوجہ مقصود کے ہے، یہ تخصیص بوجہ کس کے ہے؟ مقصود کے ہے، وگرنہ تمامی لغات کے کلمات 3 قسم پر ہیں، وگرنہ تمامی لغات کے کلمات جو ہے وہ 3 قسم پر ہیں، اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے۔ کافی ہے؟